بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. آج کچھ دوستوں کے جو سوال آئے ہیں ان کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلکہ یہ کہوں گا کہ لبریشن فرنٹ پر، یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی علاق کے ہندوستان کے لیے کام کر رہی ہے. بھئی آپ جے کے لیف پر جو مرضی الزامات لگا لیں، کم سے کم یہ جو الزام ہے یہ سٹک نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. دوسرے الزامات کے بارے میں چلو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے، بھائی کچھ نہ کچھ حقیقت ہو سکتی ہے. مثلاً جے کے لیف کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، اور بندوق کا استعمال وہ جائز سمجھتے تھے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں. وہ اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بندوق لی جائے، پیسہ لیا جائے، ٹریننگ لی جائے، گولیاں لی جائیں اور ہندوستان کے خلاف استعمال کی جائیں. یہ بھی ان کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن ان کے پاس یہ تو جو ہندوستانی سائڈ پر کشمیر ہے یا ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے بارے میں تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو بندوق سے آزاد کرنا ہے. لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. کم سے کم جب بھی ہم نے پوچھا تھا اس وقت، جب ہم جے کے لیف کا حصہ ہوا کرتے تھے، تو کہتے تھے جی جب ہم ہندوستان جیسے بڑے ملک کو شکست دے دیں گے تو پاکستان والے ہمارے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہمیں خود جو ہے آزاد کر دیں گے. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں تھی کہ ایک قابض جو ہے، آپ ایک قابض کی مدد سے دوسرے قابض کو اگر شکست دے بھی دیتے ہیں تو جو پہلے مدد کرنے والا قابض ہے وہ آپ کو دے دے گا اس لیے کہ ڈر کر دے گا. تو ایسے نہیں ہوتا. تو یہ دوسرے لفظ میں گلگت بلتستان کے لیے سو کالڈ آزاد کشمیر کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. البتہ انڈین سائڈ آف کشمیر کے لیے ان کے پاس کلیئر پالیسی تھی کہ وہاں پر ملیٹنسی کرنی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ علاقے پاکستان کے لیے لڑ رہی ہیں، اس لیے ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے آزاد کشمیر کو آزاد کرانے کا یا گلگت بلتستان کو آزاد کرانے کا. ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ علاقے ہندوستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کم سے کم مجھے عزم نہیں ہو رہا. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان سائڈ انڈیا کے ساتھ ملے ہوں گے. ان سائڈ دل میں ان کی ہوگی یہ خواہش ہوگی، یا کچھ عرصے ان کی ایسی ہوں گی، یا کچھ پالیسی ان کے ڈائریکٹیوز ایسے ہوں گے، یا کچھ ان کی اسٹریٹجی ایسی ہوگی جس کے چیز سے یہ نظر آتا ہوگا کہ وہ علاقہ ہندوستان چاہتے ہیں. مثلاً بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یاسین ملک صاحب نے یہ سیز فائر کیا تھا وہ ہندوستان کی حمایت پر کیا تھا. وہی جیل کے اندر یا فارم ہاؤس میں، دہلی کے پاس جو فارم ہاؤس ہے جہاں پر یاسین ملک صاحب کو رکھا گیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی تربیت ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ بندوق مسئلہ کار نہیں ہے، بندوق سے آپ لوگوں کو مروائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آپ پیسفل اسٹرگل کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، یہ الزام میرا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ الزام امان اللہ خان نے بھی لگایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کے ہیں، اور الزام تراشی ہوئی تھی. یاسین ملک کے دوستوں نے امان اللہ خان کو کہا تھا کہ وہ ISI کے ایجنٹ ہیں، اور جو امان اللہ خان کے ساتھی تھے یا امان اللہ خان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یاسین ملک ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. تو یہ الزام تراشی ضرور ہوئی تھی. یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوں جو چاہتے ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بھی دیکھ لیا ہے، پاکستان کے اندر وہ رہ کر کے ہیں، آزاد کشمیر میں رہ کر کے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ پاکستان has nothing to offer. تو ہندوستان despite all the faults, all the mistakes, can provide better facilities and better پیکج دوسرے لفظ میں انورٹ کو دے سکتا ہے. تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن میں اگین اس پر انسسٹ کروں گا کہ جے کے لیف کی پالیسی، آفیشیل جو پالیسی ہے اس میں کسی جگہ بھی علاقے ہندوستان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دیٹ. اگر کوئی مزید کوئی سوال کرنا چاہتا ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ یا کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے، دے آر ویلکم. تو دوسرے صاحب نے ایک آدمی نے کہا ہے کہ پاکستان کی الٹیمیٹ جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ LOC کو پرماننٹ کر دیا جائے. ایکسکیوز می، میں ذرا چائے بھی پی رہا ہوں، تو میں باہر بیٹھا ہوں اپنے گارڈن میں، تو تھوڑی سی ٹھنڈ ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ ہے کہ LOC کو پرماننٹ کر دیا جائے. دیکھیں جی، آفیشیل پالیسی کچھ ان کی ہو رہا ہے، پریکٹیکل پالیسی کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کی بھی آفیشیل پالیسی کچھ ہو رہا ہے اور پریکٹیکل پالیسی کچھ ہو رہا ہے. ہندوستان والے بھی کہتے ہیں کہ جموں کشمیر ہمارا اٹوٹ ٹانگ ہے. پریکٹیکلی انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو خدا حافظ کر دیا بہت پہلے.
جو بقیہ جموں کشمیر ہے اس کے بارے میں بھی ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں. یعنی تقسیم ہے جموں کشمیر یا تقسیم کشمیر کہہ لیں ان ون سینس، یا تقسیم ہے جموں کشمیر پر مذاکرات ہوتے رہے ہیں. اگر ان کا اختلاف آتا آیا ہے تو وہ ٹیریٹری پر رہا تھا کہ کون سا حصہ کس کے پاس جائے. تو پاکستان کی بھی آفیشیل پالیسی یہی رہی ہے کہ یہ ہمارے شہر ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. آنے کے 73 سال ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں. شہر ہے کے بغیر تو کوئی 2 منٹ نہیں گزار سکتا. تو اگر شہر کے بغیر وہ 73 ایئرس گزار کے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ شہر کے بغیر باقی جو زندگی پاکستان کی ہے اس کو بھی گزار لیں گے. اگر اس پاکستان کو ہاتھ سے فارغ دینے کرنے کے بعد یا سرنڈر کرنے کے بعد یا شکست کھانے کے بعد آپ سروائیو کر کے ہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، آئی ایم شیور کہ جموں کشمیر کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے دونوں کی جو پالیسی آفیشیل ہے کچھ اور ہے اور پریکٹیکل کچھ اور ہے. اگر آج بھی ان کے درمیان لین دین پر کوئی اتفاق ہو جائے اور جو پانی ہے یہ اسپیشلی جموں کشمیر سے جو آتا ہے پاکستان کی طرف اس پر کوئی لین دین ہو جائے اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اور پاکستان والے ایک اور چیز چاہتے ہیں کہ ہندوستان آفیشیلی اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے. انڈیا یہ کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ اسی پر ہوتے رہے کہ یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے یہ ایک لحاظ سے پاکستان کا حصہ ہے. تو مذاکرات اس بات پر ہوتے رہے ہیں کہ باقی جو ہندوستان کے پاس ہے اس میں سے وہ کیا دے سکتے ہیں. تو کچھ یہ بھی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ علاقہ کچھ لے لیں، آزاد کشمیر سے بھی کچھ لے لیں، لیکن پاکستان دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دونوں گورنمنٹس کی جو آفیشیل پالیسی ہے کچھ اور ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. جب آپس میں مذاکرات کرتے ہیں اس میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. تو ایک بات یہ کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اس پر جو موقف ہے ان کا وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایوری پاسنگ ڈے کے ساتھ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ہندوستان والے وہ اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، پاکستان والے تو پہلے سے اس میں ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اپنے عوام کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. اب اسی سے دیکھ لیں کہ سعید علی گیلانی صاحب جس پر میں نے کل پروگرام بھی کیا ہے بھائی اس کو وہ اپنا بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے اور پھر اسی کو انہوں نے اپنی کشمیر کمیٹی نے اس کو غدار کہہ دیا. ٹھیک ہے، شیخ عبداللہ کو بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں غداری کا لقب دینے والا کون ہوتا ہے؟ پاکستان ہوتا ہے. سب سے پہلے جس آدمی کو غداری کا لقب انہوں نے دیا وہ شیخ عبداللہ تھا. پہلے اس کو شیر کشمیر بنایا، پھر اس کو ہیرو بنایا، سارا پیش کیا. جب اس نے پاکستان کی پالیسی سے اختلاف کیا تو اس کو غدار بنا دیا. تو بیسیکلی اسلام آباد کی یہ ایک طے شدہ پالیسی ہے، جو ان کی پالیسی سے اختلاف کرے گا، اس کے نیریٹو کو چیلنج کرے گا یا اختلاف کرے گا، اس کو وہ غدار بنا دیتے ہیں. تو all I can say is that policies of both countries are not pro-people, they are not pro-peace, and they are not pro-Jammu Kashmir. ہماری جو اسٹرگل ہے وہ یونائٹیڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کے لیے ہے. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیکولر سوسائٹی چاہتے ہیں تو دین وائی ری انوینٹ دی ویل. وہ انڈیا پہلے سے سیکولر ہے. بھائی انڈیا کی جتنی سیکولرزم ان دنوں ہوئی ہے کچھ عرصے سے ایکسپوز ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر انڈیا سیکولر ہے تو ساری دنیا باقی سیکولر جو ہے انڈیا کا حصہ بن جائے. مثلا ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ملک ہیں جو سیکولر ہیں، وہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں بنے ہوئے. Therefore, we can be secular, we can be united and independent, we can have a separate entity. We are separate entity. We were separate entity. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ مثلا مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں تو اگر ان کو کہتے ہیں جی ہمارا دین اسلام ہے تو وہ کیا سارے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں. کہ ہر اپنے ملک کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی پہچان ہے، ان کے اپنے وشز ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے. I leave it at that. میرے خیال میں نے کافی تفصیل سے بات کر دی ہے. I hope you like it.